والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا أولي الله۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں پارہ نمبر 8 کے بقیہ آدھے پارے کی تلاوت ہوئی اور پارہ نمبر 9 کے 3 جزئیات یعنی سوا پارہ تلاوت کیا گیا اور پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف سے آج کی نماز تراویح کا آغاز ہوا۔ یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں اور اس میں کافی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا تو اس وقت کیا کیا معاملات پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بات کی، فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، جو عصا مبارک تھا، یہ وہ مقدس لاٹھی تھی کہ اس کے ذریعے بہت سے ان معجزات کا اظہار ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر تھی اور 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں، لیکن لاٹھی کوئی عام لاٹھی کی طرح نہیں تھی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یہ لاٹھی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھی اور یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، یعنی بڑی اسپیشل تھی یہ لاٹھی۔ 2 شاخیں اس کے اوپر، جنت کی لکڑی اور پیلوں کی لکڑی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجبوری علی رحمہ نے فرمایا وَآدَمُ مَعَهُ أُنزِلَ الْعُودُ وَالْعَصَا لِمُوسَىٰ مِنَ الْعَاصِ النَّبَاتِ الْمُكَرِّمِ وَأَوْرَاقُ التِّينَ وَالْيَمِينَ بِمَكَّةَ وَخَتُمُ سُلَيْمَانَ نَبِيًّا مُعَظَّمًا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا آیا؟ فرمایا عود کی لکڑی، پیلوں کی لکڑی سے بنا ہوا عصا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں موجود ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو رب کریم نے جنت سے اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک ملتا رہا۔ اب اس عصا نے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، جب فرعون نے آپ کو مقابلے کے لیے کھڑا کیا تو اس کا کارنامہ اور اس کا معجزہ کیسے ظاہر ہوا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے مقابلے میں بہت سارے جادوگروں کو اس نے بلایا اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا وجود تھا، وہ اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گئے اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا اکیلے تھے اور اکیلے مقابلہ کر رہے تھے، ہزاروں جادوگر تھے اور ان جادوگروں نے فرعون کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے کمالات دکھانا شروع کیا۔ حقیقت کچھ کمالات تو کیا تھے؟ جادو کے کرتب تھے۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھیل گئے، جس سے پورا مجمع خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا، گھبراہٹ لگا اور ادھر ادھر
یہ ان جادوگروں کے جادو کا کمال تھا. کرتب سے ایسا ہوا کہ رسیاں اور لاٹھی وہ سانپ بن گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا کہ فرمایا ہے موسیٰ تمہارے پاس جو عصا ہے لاٹھی ہے اسے ان کے سامنے ڈال دو. اب اس سے ہمیں ایک بڑی زبردست سیکھنے کے لیے پوائنٹ بھی ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت تو بظاہر لکڑی تھی. آپ نے رب کریم کی بات کو سنا, اعتماد کیا, توکل کیا اور فوراً وہ لاٹھی و عصا زمین پر پھینک دیا. جب زمین پر پھینکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت, اللہ کی رحمت سے ایک بہت بڑا اژدہا ہو گیا, تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا. یعنی تمام سانپوں کو اس سے نگل لیا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ پوائنٹ سیکھنے والا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل کتنا مضبوط تھا, اپنے رب پر بھروسہ کتنا زبردست تھا کہ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ یا اللہ یہ تو لکڑی ہے, یہ لکڑی پھینکنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی خطرہ ہوتا ہے, بالخصوص کسی جانور, کسی کیڑے مکوڑے کا خطرہ ہو, تو ہاتھ میں ڈنڈا ہونا یہ تو زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ڈنڈا پھینک دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہ سوچا کہ میرا رب فرما رہا ہے ایک ہی تو چیز تھی جس سے اپنا تحفظ کر سکتا تھا, وہ بھی پھینکنے کو حکم دے دیا گیا. تو آپ نے یہ سوچا کہ میرے رب نے فرمایا ہے ضرور کوئی حکمت ہوگی, کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. آپ نے اس زاویے میں اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن کر تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا. اور پھر جب یہ جادوگروں نے معجزہ حقیقی دیکھا تو ان میں سے اکثر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اور انہوں نے یہ اعلان کیا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم آج ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان ڈالیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ بڑے لمبے عرصے نبوت فرمائی اور آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طرح طرح کے جو ہے نا مشکلات کے معاملات بنی اسرائیل نے پیش کیے. تو رب کریم انہیں عذاب دیتا گیا. وہ عذاب آتا فوراً گھبرا جاتے, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آتے, توبہ کرتے, باتیں کرتے, معافیاں مانگتے. اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر عذاب ڈال دیتا, پھر دوبارہ سرکشی کرتے, پھر رب کریم عذاب بھیجتا. اس طرح رب تعالیٰ نے کئی عذابات ان پر نازل کیے اور وہ اپنے وعدوں سے مکرتے رہے. چنانچہ اس کو مختصر سماعت کیجیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان کی دعا سے 5 عذابات لگاتار نازل کیے. پہلا عذاب ان میں سے طوفان کا تھا کہ اس قدر سخت طوفان آیا کہ بنی اسرائیل گھبرا گئے. دوسرا عذاب ٹڈیاں, اتنی کثرت سے رب کریم نے ٹڈیاں بھیجی کہ بنی اسرائیل کا رہنا دبر ہو گیا. اس کے بعد پھر توبہ کی, پھر معافی مانگی, پھر سرکشی کی, پھر رب نے دھن کا عذاب بھیجا اور پھر بڑے پریشان ہوئے. چوتھا عذاب مینڈک کا آیا اور 5واں خون کا عذاب آیا. ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا. جب طوفان کا عذاب آیا, حضرت موسیٰ نے دعا کی تو طوفان کا عذاب آیا. تو ایسا ابر آیا جو اندھیرے والا تھا اور ہر طرف چھا گیا. پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی, یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا. وہ نہ ہل سکتے تھے, نہ کوئی کام کر سکتے تھے. ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے. سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 دن تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے. بنی اسرائیل کے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے, فرعونیوں کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان پر رب کا کیا کرم تھا. ادھر فرعونیوں پر یہ عذاب آیا, مگر خدا کا کرنا دیکھیے, بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا, طوفان کے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں آیا. حالانکہ بستی یہ تھی, گھر ملے ہوئے تھے, باوجود اس کے اللہ کریم کا معجزہ کا کرم ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے, ان کی کھیتیاں محفوظ رہی. فرعونی پریشان ہو گئے اور وہ نہایت تکلیف میں مبتلا ہوئے. بنی اسرائیل بڑے اطمینان اور سکون سے رہے.
جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی ہمت نہ رہی تو آج جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ مصیبت ٹل جائے، ہمیں آپ کا رب معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا، آپ نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی دعا سے تمام کا تمام طوفان ختم ہو گیا، اور جو کھیتیاں برباد ہو گئی تھی رب کریم نے اس طوفان کے پانی کو اس طرح کی افادیت والا بنا دیا کہ وہ کھیتیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا خوشحالی آ گئی، پھر سرکشی کرنے لگے۔ آج کل ہمارا بھی یہ معاملہ ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکل سے نجات دے دیتا ہے، پھر دوبارہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اسی قرآن کے کام جو ہے وہ پیغام سے کہ بنی اسرائیل کو کتنی مہلتیں ملتی گئی اور وہ کرتے گئے، پھر دوبارہ انہوں نے گناہوں کا بازار گرم کیا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کی دعا سے پھر ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ایک ماہ تک تو فرعونی عافیت میں رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر بڑھا تو اللہ کریم نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئے۔ وہ ٹڈیاں مکانوں کی لکڑیاں کھا گئی، اور پھر فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئی، جس سے ان کا سانس لینا تک مشکل ہو گیا۔ سانس لیتے تک ناک کے ذریعے وہ ٹڈی منہ میں داخل ہو جاتی، ناک میں داخل ہو جاتی۔ مگر قربان جائیے، بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی درد ہونے لگی، اور آخر سزا سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ کے آگے وعدے کرنے لگے، پھر عہد و پیمان کیا، پھر معافیاں مانگنے لگے۔ 7 دن تک یہ عذاب جاری رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے اس وعدے پر کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کریم نے ایک بار پھر انہیں موقع دیا، اور پھر اللہ کریم نے ان سے یہ عذاب کھینچ لیا، ختم فرما دیا۔ اس کے بعد جب یہ عذاب ختم ہوا تو پھر کچھ دن وہ عافیت میں رہے، پھر دوبارہ گناہوں والا بازار گرم کر دیا، پھر کفر پر قائم ہو گئے۔ اللہ کریم نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے خون کا عذاب بھیجا۔ غرض یہ کہ وہ خون کا عذاب اس طرح کا تھا کہ وہ ایک ایسا کیڑا تھا جو فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام پھلوں کو اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کر دیا، اور تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال، ان کے داڑھی، ان کے مونچھیں، ان کی بھویں اور پلکوں وغیرہ کو بھی کھانے لگا، اور ان کو صاف کر دیا، اور انہیں چیچک کی بیماری لگنے لگی۔ یہ کیڑے ان کے کھانا، پانی اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کھانا کھا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، اور نہ ہی لمحے بھر یہ سو سکتے تھے۔ اس قدر تڑپانے والا عذاب رب نے نازل کیا، یہاں تک کہ ایک ہفتہ اس قہر آسمانی میں یہ مبتلا رہا، اور بلبلا کر چیخ اٹھے، اور پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر دعائیں کروانے لگے، معافیاں مانگنے لگے، وعدے کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے قراری دیکھ کر رحم آ گیا، تو پھر آپ نے دعائیں کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ 1 مہینے تک اللہ کریم نے انہیں معاف فرمایا، تو 1 مہینے تک یہ سکون میں رہے، اور پھر دوبارہ انہوں نے رب کریم کی نافرمانی شروع کی۔ اب کی بات 4تھا عذاب آیا، اللہ کریم نے اس قدر شدت سے مینڈک بھیجے، اس قدر شدت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ ان ظالموں کا حال بحال ہو گیا، یہاں تک کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک
میسر نہیں ہوتا اور ہمارے برتن خون سے بھرے ہیں. تو فرعون نے حکم دیا کہ کام کرو، مومنین کے برتن پانی والے ہیں نا، ان کے گھروں میں پانی ہے، تمہارے یہاں خون ہے، ایک کام کرو کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں. مگر خدا کی شان دیکھیے، جب اس تدبیر پر عمل کیا گیا، جس برتن سے پانی نکالتے، جب مومنین نکالتے تو ان کے لیے صاف و شفاف اور میٹھا پانی نکلتا، اور جب فرعونی اس برتن سے پانی نکالتے تو اس میں بھرا ہوا خون جمع ہو جاتا. فرعونی پھر پریشان ہو گئے، پیاس سے بلکنے لگے، بے قرار ہونے لگے. مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ اے بھائیوں، ہم پر رحم کرو، ہمیں اپنے برتن سے ہی پلا دو. اب انہوں نے سوچا کہ شاید ایک ہی برتن سے پیئیں گے اور ایک ساتھ پیئیں گے تو شاید پانی پینے کو مل جائے گا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، جب مومنین اور فرعونی ایک ہی برتن سے منہ لگا کے ایک ہی ساتھ پانی پیتے تو مومنین کے منہ میں تو پانی جاتا، فرعونیوں کے منہ میں اللہ تعالیٰ خون بھر دیتا. اس قدر بھیانک عذاب. مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور جو ہے وہ چھالے چبا چبا کر چوسنے لگے تاکہ ان کی ترتراہٹ سے، ان کی جو تری ہے اس سے پانی کا فائدہ حاصل کیا جا سکے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ تھا. جب ان کی تری جب چوستے، ان کی چھالیں چوستے، ان کی درختوں کی جڑیں چھالیں وغیرہ جو چوستے، جیسے ہی وہ تری ان کے منہ میں جمع ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تری کو خون بنا دیتا. الغرض فرعونیوں نے پھر گڑا کر حضرت موسیٰ سے درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان کے لیے دعا فرمائی. 7 دن کے بعد یہ خون کا عذاب دور ہو گیا. الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 60ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ باقی رہا. اگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کریم کے قہر کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے اتباع کرنے والے سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کریم نے ان کی دنیا کو اور ان کے وعدوں کو نامراد اور مردود کر دیا اور مومنین کو ایسے لوگوں سے پاک و صاف فرما دیا. یہ تھا فرعون کی قوم کی کچھ سرکشی کا ملاحظہ جو آپ نے بھی ملاحظہ کیا. یقین جانیے وعدہ توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدوں کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی جو پہچان ہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور اگر وعدہ خلافی کر لے تو وہ مومن کی پہچان نہیں، منافق کی پہچان ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کے سائے میں بنی اسرائیل کی اس عبرت ناک انجام سے ہمیں عبرت لیتے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا